قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فباب اللباس، لباس جس چیز کو ہم پہنتے ہیں، لبس الثوب لبسا و لباسا، جس سے آدمی اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے پردہ پوشی کے لیے اور جسم کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے، سردی گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے لباس انسان کے لیے زینت اور جمال بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہارے پردوں کو ڈھانپتا ہے۔ یہ ضروری لباس ہے، یہ لباس بدنی ضروری ہے جس سے ہماری ستر پوشی ہوتی ہے۔ اور جو لباس تکمیلی ہے، زیب و زینت کے لیے آدمی اوپر سے ڈالتا ہے، صدریہ ڈالتا ہے یا کوٹ ڈالتا ہے یا شیروانی پہنتا ہے، جو تکمیلی لباس ہے، جو زینت اور جمال کے لیے پہنتا ہے، اس کو اللہ نے کہا وریشا، اور ریش جیسے پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں بازو، وہ پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، رنگ برنگی پر ہوتے ہیں جو زینت اور جمال بخشتے ہیں۔ اور لباس معنوی جو تقویٰ کا لباس ہے، جو انسان کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، جو اوامر کی بجا آوری اور منہیات کے اجتناب سے حاصل ہوتا ہے، اس لباس کا اللہ نے ذکر کیا، وہ لباس التقوی ذالک خیر۔ سب لباس میں بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تو بدنی ضروری لباس کا ذکر ہوا، یواری سوآتکم لباسا یواری سوآتکم، ایسا لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، جن کو اگر تم ظاہر کرو تو وہ تمہارے لیے رسوائی اور رنجیدگی کا باعث ہو۔ اور ریش نازل کیا ہے، یعنی طائر کے پر کے مانند خوبصورتی اور جمال کے لیے بھی لباس ہم نے بنائے ہیں، جیسے کوٹ وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے صدری وغیرہ، شیروانی وغیرہ ہے۔ اور معنوی لباس تقویٰ کا لباس جو افضل ہے اور نفع بخش ہے زیادہ لباس بدنی سے۔ بہرحال ابواب الصلاۃ کا ذکر کرنے کے بعد اور مختلف موقعوں کی پڑھی جانے والی نمازیں یا موقعوں پر پڑھی جانے والی نمازیں، جمعہ، عیدین، کسوف، خسوف اور خوف، اور اسی طریقے سے صلاۃ الاستسقاء، سب سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے یہاں پر لباس کا باب ذکر کیا، چند حدیثیں لباس کے باب میں لائے ہیں، اور اس کے بعد باب الجنائز لائیں گے یا کتاب الجنائز لائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ موضوع ختم ہوگا، اور اسلام کا پہلا رکن رکین نماز کے بیان سے ہم فارغ ہوں گے، اور پھر زکوٰۃ کا بیان شروع ہوگا۔ تو لباس کا ذکر یہاں پر شاید اس لیے کیا ہے کہ نمازی کے لیے ستر پوشی ضروری ہے، اور آدمی ستر پوشی یا زیب و زینت کے لیے جو لباس اختیار کرتا ہے یا زیب تن کرتا ہے، ان لباسوں میں بعض جائز بھی ہیں، حلال بھی ہیں، اور بعض حرام بھی ہیں، جن کا ذکر آئے گا۔ تو اس مناسبت سے کہ ستر عورت نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس لیے حلال اور حرام لباس کا ذکر مناسب معلوم ہوا۔ بہرحال لباس کی اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، جیسے کہ دوسری زینت کی چیزیں، مباح چیزیں، جیسے کھانے پینے کی اشیاء، سواری، مکانات، جس طریقہ سے حلال ہیں، معاملات ہیں، اسی طریقہ سے لباس کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن شرعی حدود کے اندر مردوں کے لباس الگ ہیں، عورتوں کے لباس الگ ہیں، کچھ لباس مردوں کے لیے ناجائز ہیں، وہ جو عورتوں کے لیے جائز ہیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں، اس لیے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ لباس ہر رنگ کا اور ہر وضاقتہ کا
جہاں کی جو ریت ہو، جہاں کی جو پوشاک ہو وہ جائز ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت بنائی ہے، زینت اتاری ہے، زینت پیدا کی ہے، اس کو کوئی دوسرا حرام کرنے والا کون ہوتا؟ اور اسی طریقے سے پاکیزہ روزی، تو تمام زینتوں کو اور پاکیزہ روزیوں کو استعمال کرنے کا سب سے زیادہ حق مسلمانوں کو ہے، جن کی خاطر اللہ نے اتارا ہے اور جن کی برکت سے دوسری قوموں کو مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی وغیرہ میں روایت حسن درجے کی ہے، عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، لوگوں کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، ہاں فضول خرچی مت کرو اور تکبر کا اظہار مت کرو۔ تو اسلام نے کوئی خاص وضع قطع کا لباس متعین نہیں کیا ہے، ہر جگہ کا اپنا لباس ہے۔ ہمارے یہاں عام طریقہ سے کرتا پہنتے ہیں یا قمیص پہنتے ہیں، عرب لمبا ایک ثوب پہنتے ہیں جو گردن سے لے کر کے ان کے ٹخنے تک ہوتا ہے، وہ ثوب کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے وہ فنیلہ پہنتے ہیں، بنیان پہنتے ہیں، اس کے نیچے سروال پہنتے ہیں جی، اس کے اوپر سے پھر عبا پہنتے ہیں جی، اور ہم لوگ اپنے کرتی کے اوپر صدری پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں وغیرہ، کوئی پائجامہ پہنتا ہے، کوئی شرٹ پینٹ پہنتا ہے، جہاں کا لباس ہو۔ بس کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں کہ حرام لباس مرد کے لیے نہ ہو، عورت کی وضع قطع کا لباس نہ ہو جی، اسی طریقے سے سخت لباس ٹائٹ لباس نہ ہو جس سے اعضاء کی قطع و برید نظر آ جائے، اور اسی طریقے سے لباس کی ایسے قطع و برید نہ ہو جس سے اعضاء کا حجم ظاہر ہو جائے، یا اسی طریقے سے وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جس سے جسم اندر سے جھانکے اور جھلکے۔ اس طرح کے جو قیود اور ضوابط ہیں ان کا لحاظ کر کے ہر ملک کے لیے اپنا اپنا لباس ہے، لکل قوم زی، ہر آدمی کے لیے، ہر قوم کے لیے اپنا اپنا لباس ہے، اپنی اپنی پوشاک ہے۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں، اس باب میں چند حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحرى والحرير، رواہ ابو داود واصلہ فی البخاری۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذهب والفضة وان ناکل فیها وان لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ، رواہ البخاری۔ ابو عامر اشعری اشعر قبیلہ ہے، یمن کا مشہور قبیلہ ہے۔ ابو عامر اشعری، ان کا نام عبداللہ بن ہانی، اور امام بخاری نے جزماً کہا ہے کہ عبید بن وہب۔ بہرحال یہ شام میں والد ہو گئے تھے، شام میں رہنے لگے تھے، اور عبد الملک بن مروان کی خلافت تک باقی رہے۔ یہ جو ابو عامر کی حدیث ہے متصل سند سے ابو داؤد کے اندر ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کرتے ہوئے فرمایا رواہ ابو داؤد، کہتے ہیں وہ اصلہ فی صحیح البخاری، یعنی حدیث کی سند صحیح ہے اور حدیث کی اصل بخاری میں۔ امام بخاری نے بھی اس کو معلقاً سند حذف کر کے ذکر کیا ہے، لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، قال کے صیغے کے ساتھ، جو اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متصل سند سے حدیث ذکر نہ کی ہو، کیونکہ ان کے جو شیخ ہیں، شیخ امام بخاری کے ہشام بن عمار، انہوں نے نام میں راوی کے شک ہے کہ یہ ابو عامر ہیں کہ ابو مالک ہیں، جو بھی ہو دونوں صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کل کے کل عدول ہیں ماشاء اللہ علی الاطلاق۔ کسی کا بھی نام ہو یا کسی کا بھی نام نہ ہو، اس شخص سے روایت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، تو اتنا کافی ہے، نام کا ذکر نہ بھی ہو تو۔ بہرحال شاید اسی تردد کی وجہ سے کہ ہشام بن عمار نے راوی کے نام کے تعلق سے جو ان کو شبہ تھا کہ ابو عامر ہیں یا ابو مالک ہیں،
اس کی وجہ سے انہوں نے امام بخاری نے اس کو معلق ذکر کیا، ورنہ بہرحال حدیث وہ بھی لا سکتے تھے متصل سند سے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حدیث چونکہ موصول آئی ہے ابو داؤد وغیرہ میں، تو اسی لیے امام بخاری کا اس کو معلق ذکر کرنا اور اس کو علامہ ابن حزم کا بنیاد بنانا کہ یہ حدیث میں کلام ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ قول بالکل غلط ہے۔ اسناد حدیث کی سند بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ابو مالک اور ابو عامر کے شک سے راوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ دونوں صحابی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں، الفاظ کی شرح دیکھیے۔ اچھا، دوسری روایت جو حذیفہ کی آئی ہے، جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور یہ روایت صحیحین میں کئی سندوں سے آئی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ جو ہے کہ وہ ان نجلس علیہن، یہ لفظ نہیں آیا، اس لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو لفظ ہے وہ ان نجلس علیہن، کہ ہم ریشم کے لباس کو نہ پہنیں اور ریشم کے بستر پر بھی اور ریشم کی چادر پر بھی نہ بیٹھیں، کہتے ہیں کہ یہ لفظ شاذ ہے، کیونکہ صحیحین میں اور دوسری جگہوں پر جو حدیث آئی ہے جو زیادہ قوی سند سے آئی ہے، اس میں وہ ان نجلس علیہن کا لفظ نہیں ہے، لہذا محدثین کے قاعدے پر یہ کلمہ شاذ ہوگا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جماہیر امت کا یہی مسئلہ ہے کہ جو لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے اوپر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ اور جو علت ہے ریشم کو نہ پہننے کی مرد کے لیے، ریشم کے لباس کی جو حرمت کی علت ہے، وہ علت الحمدللہ یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ ریشم کے کپڑے پر یا بستر پر آدمی نہ بیٹھے، لیکن قاعدہ محدثین کی روشنی میں وہ ان نجلس علیہن کا لفظ جو بخاری کی حدیث میں ہے ایک سند میں، وہ شاذ ہے، کیونکہ صحیح ہے بخاری کی دوسری کئی سندوں میں جو روایت متفق علیہ ہے اور دوسری روایتوں کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو عامر کہتے ہیں کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، جو حلال سمجھیں گے ہیرا کو اور حریر کو۔ حلال سمجھیں گے کیا مطلب؟ یعنی ہر اور یا ہر ہے، ہا اور پھر آخر میں بھی ہا، ہر ہے زنا اور حریر ریشم، یعنی ایسے لوگ ضرور بھی ضرور میری امت میں پائے جائیں گے جو زنا کو اور ریشم کے استعمال کو مردوں کے لیے حلال سمجھ رہے ہوں گے، حلیت کا اعتقاد ہوگا ان کو، اور اسی لیے کہا گیا کہ یستحلون، وہ اس کو حلال سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یقین ہے ان کو کہ یہ حرام ہے اور حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہے۔ اگر کوئی شخص متفق علیہ حرام شے کو حلال سمجھے تب تو وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہوگا۔ تو یہاں جو امت سے مراد امت اجابت ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، یعنی مسلمان، مانا صحیح نہیں ہوگا۔ تو میری امت جس نے میری دعوت قبول کی ہے، جو مسلمان ہے، وہ ان دونوں کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ دونوں حلال ہے، حلال سمجھ کر کے اس کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ ورنہ اگر حرام سمجھیں اور حرام کو حلال کر کے استعمال کریں، کوئی کہے کہ زنا حرام تو ہے مگر میں کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، میری عادت سیئہ ہے، میں اپنے نفس کا غلام ہوں، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ناقص مومن ہوگا، مومن فاسق ہوگا۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں زنا حلال ہے، بہن سے شادی کرنا نعوذ باللہ حلال ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا حلال ہے، اس کو حلال سمجھ کے اگر کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، اسلام سے خارج۔ تو یستحلون کا مطلب یہ کہ میری امت کے کچھ لوگ ان دونوں کی حلیت کا نظریہ رکھیں گے کہ یہ دونوں حلال ہی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حرام، ورنہ حرام سمجھ کر کے اور پھر اس کو حلال کر لیں تو مجمع علیہ، متفق علیہ حرام چیز کو حلال کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیشگی کریں گے، اس کو استعمال کریں گے حلال سمجھ کر کے، تو اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ لوگوں نے اس کو حلال کر لیا۔ یا مطلب یہ کہ استعمال کرنے میں ایسی تساہلی کریں گے جیسے کہ ریشم کا لباس ان کے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے کہ اون کا لباس، سوت کا لباس، اس طرح سے
ایمانی کمزوری کی وجہ سے۔ اور آخری زمانے میں دیکھتے ہی نا، اب آدمی کمانے ہی کے معاملے میں دیکھیے، کسب معاش کے معاملے میں کس قدر تساہلی کر رہا ہے، کون طریقہ حلال ہے کون حرام ہے، کس میں سود کی آمیزش ہے کس میں نہیں ہے، جس طریقہ سے بھی مال آ رہا ہے آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ تو قلت علم اور غلبہ جہل اور اللہ کے دین سے اعراض کے نتیجے میں لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ حرام ہے، ہم کو بچنا چاہیے، بس تساہلی ہوگی، کاہلی ہوگی، جیسے کہ سود کا معاملہ ہے، رشوت کا معاملہ ہے، اور دوسری چیزیں ہیں جی۔ تو اسی طریقے سے ریشم کے سلسلے میں اور زنا کے سلسلے میں لوگ بالکل غافل ہوں گے۔ چلیے سر، تو حرا بکسر الحاء و بفتح الراء، را مخففہ، کہتے ہیں اصل میں حرحن، جس کی جمع احراح آتی ہے، کہتے ہیں کہ فرج کے معنی میں مراد ہے یہاں پر کہ لوگوں میں زنا کاری عام ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی علامت بھی ہے نا کہ صاحب یرفع العلم ویکثر الجہل ویظہر الزنا ویشرب الخمر، بکثرت شراب لوگ پئیں گے، بکثرت زنا کاری کی جائے گی، زنا کاری کا لوگ ارتکاب کریں گے، علم شریعت اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ آخر زمانے کی یہ علامت ہے، زنا کاری پھیل جائے گی، کثرت سے زنا لوگ کریں گے۔ والحریرہ، اور حریر ایک روایت میں الخز، ریشم، حریر عام لفظ ہوا، جس طرح کا بھی ریشم ہو، موٹا پتلا باریک نرم، اور خز جو ہوتا ہے وہ خاص کوالٹی ہوتی ہے، جیسے دیباج خاص کوالٹی ہوتی ہے۔ تو حریر عام ہے، اور بعض روایت میں حریر کی جگہ پر خز ہے۔ حریر وہ دھاگا، ریشم کا وہ دھاگا جو ریشم کے کیڑے سے پیدا ہوتا ہے، جو اصل ریشم، اصلی ریشم مراد، جو کیڑے سے نکلتا ہے، خالص ریشم۔ والدیباج، یہ بھی عجیبی لفظ ہے، موٹا ریشم، حریر کے بعد والحریر والدیباج، دیباج کہتے ہیں موٹا ریشم کو۔ تو آپ نے یہ دونوں حدیث سمجھ لی۔ ابو عامر اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حرا کو یعنی زنا کو اور حریر کو حلال سمجھ رہے ہوں گے۔ اور حذیفہ کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پئیں، کھانا پینا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، آگے تو ہے یہ وَأَن نَأْكُلَ فِيهَا، اور یہ کہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہم کھائیں، پئیں یا کھائیں، دونوں کو برابر ہے۔ وَأَن لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، یہ دیکھیے، اور حریر پہننے سے اور دیباج پہننے سے، تو حریر عام ہے اور دیباج ریشم کی خاص قسم ہے جو موٹا ریشم ہوتا ہے۔ اور آگے ہے وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ حریر اور دیباج پر ہم بیٹھیں، یہی لفظ ہے جس کے بارے میں کہا کہ اگرچہ بخاری کا لفظ ہے لیکن امام بخاری نے یہ دوسری سند ذکر کی ہے اس کے مقابلے میں، جو متفق علیہ روایت ہے اس کے اندر وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ کا لفظ نہیں ہے۔ علی کل حال حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر اور آخری زمانے میں خاص طریقے سے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ریشم کا استعمال، زنا، اسی طریقے سے گاجے باجے کے ساز و سامان، ساز و سارنگی، طبلہ ڈھولک وغیرہ کا استعمال عام ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب معاصی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ثابت کرنے والے اور واجب کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اور مزید جو زمانہ آئے گا ہمارے بعد، وہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ زنا کاری عام ہو چکی ہے، شراب کثرت سے لوگ پی رہے ہیں، اور ساز و سارنگی کا دھڑلے سے استعمال ہو رہا ہے۔ اصل میں ایمان کمزور ہے، اللہ کا خوف نہیں، اور جہالت کا غلبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی، وہ پیشین گوئیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ نسأل اللہ السلام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حدیث میں دلیل ہوئی، حدیث سے استدلال ہے کہ ریشم حرام ہے اور اس کا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اب یہ حرام ہے علی ذکور امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ایک ہاتھ میں آپ نے سونا لیا، داہنے ہاتھ میں آپ نے ریشم لیا، بائیں ہاتھ میں سونا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاذان حرام علی ذکور امتی۔ اور دوسری روایت میں یا ایک روایت میں اسی کا آگے جملہ ہے حل لاناثہم، حل لاناثہم، یہ دونوں چیزیں میری امت کے ذکور پر حرام ہیں۔ اور ذکور بولے مذکر، مرد،
تو مرد کے اندر بڑے اور چھوٹے دونوں داخل ہیں۔ اور مراد ہے ریشم خالص۔ اگر کچھ دھاگے ریشم کے ہوں 25% مثال کے طور پر، 75% دوسرے دھاگے ہوں، اور اگر اس طریقے سے بنا گیا ہو تب پھر حرمت کو یہ حدیث شامل نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر نصف نصف ہو یا غلبہ ہو ریشم کے دھاگے کا تب وہ حرام۔ بہرحال اس کے اوپر یہی جمہور اہل علم کا قول ہے کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، جو خالص ریشم ہو، مصنوعی ریشم نہیں۔ بلکہ علامہ نووی نے اور ابن قدامہ نے اور دوسرے کئی علماء نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اہل علم کے بعض اقوال موجود ہیں جواز کے سلسلے میں بھی۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماہیر امت محمدیہ نے ریشم کو مردوں کے لیے خالص ریشم کو یا ریشم کے دھاگوں کی اکثریت یا کثرت ہو کپڑے کے اندر تو وہ حرام ہے۔ اور حرمت کی دلیل واضح حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے، من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرہ، یا ایک حدیث میں ہے من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من لبس الحریر فی الدنیا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا، فلن یلبسہ فی الآخرہ، ہرگز وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اور عبداللہ بن زبیر کی روایت بھی ہے بخاری مسلم میں، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، وہاں ہے انس کی روایت میں لن ہے اور اس میں لم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سخت وعید ہے وہ واضح طریقے پر داد کرتی ہے کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس طرح کی شدید وعید ایسی ہی چیز کے لیے ہوگی جو حرام ہو اور اس کی حرمت شدید ہو۔ اب کیا حکمت ہے ریشم کے حرام ہونے کی؟ حکمت حذیفہ کی روایت میں آیا ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے جس کو ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرکین سے تشابہ ہے، الذهب والفضة والحریر والدیباج هي لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ آپ نے کہا سونا اور چاندی اور ریشم اور دیباج جو موٹا ریشم ہوتا ہے، حریر عام اور دیباج خاص ریشم، یہ ان کا کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تم مومنوں کے لیے آخرت میں۔ تو ایک تو تشبہ بالکفار ہے اس لیے، دوسرے یہ ہے کہ عورتوں سے بھی مشابہت ہوتی ہے کہ سونے اور چاندی کا زیور عورتیں پہنتی ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ پیدا ہی ہوتی ہے، وہ پرورش ہی پاتی ہے زیور میں، اس کی فطرت ہی، عورتوں کی فطرت، عورت فطرتاً زیور پسند ہوتی ہے۔ اور حریر و دیباج نرم کپڑا پہنتی ہے، کیونکہ یہ ریشم کا جو لباس ہے یہ بہت سافٹ ہوتا ہے اور اسموتھ ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ نرم نازک جسم کے لیے زیادہ مناسب ہے مردوں کے برخلاف اس کے کہ مرد اس کا استعمال کریں جو اہم امور انجام دیتے ہیں، مشقت کے کام کرتے ہیں۔ تو جو تزین عورتوں کے لیے مطلوب ہے وہ مردوں کے لیے نہیں، اسی لیے نازک کپڑا ہے، نرم کپڑا ہے ریشم کا، اس کے اندر سافٹنیس ہے، اسموتھ کپڑا ہوتا ہے، اسی لیے نازک اندام ہی اگر اس کا استعمال کرے تو مناسب ہے، مردوں کے لیے مناسب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی سب وجہ ہے کہ تشبہ بالکفار ہے، تشبہ بالنساء ہے، اور نعومت اور جو نرمی ہے اس کے اندر، جو سافٹنیس ہے، یہ مردوں کے طبیعت سے مل نہیں کھاتا، یہ عورتوں کے تعلق کی چیز ہے۔ باقی رہا چادر وغیرہ ریشم کی بچھانا بستر پر، تو صحیح قول یہ جمہور امت کے علماء کا، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور بعض حنفیہ کا بھی قول ہے کہ بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس لفظ کے اندر وان نجر سے آ رہی ہے کہ اوپر ہم نے کہا کہ محدثین نے کلام کیا ہے اور قاعدہ محدثین کے اعتبار سے یہ لفظ شاذ ہے، لیکن جمہور اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کی تائید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام البانی نے صحیح کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترکبوا الخز ولا النمار، خز پر سواری نہ کرو، یعنی گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر جو نیچے گدا بچھاتے ہو اس کے اوپر ریشم مت بچھایا کرو، ولا النمار، اور نہیں چیتوں کے یا اسی طریقہ سے شیر کے یا باغ کے، ٹائیگر وغیرہ کی جو کھال متکبرین استعمال کرتے ہیں، بدن پہ ڈال کے نکلتے ہیں یا اپنے بستر پہ ڈالتے ہیں اور اپنی شجاعت اور بہادری کی اس کو علامت گردانتے ہیں، کہ ان چیزوں کا بھی استعمال نہ کرو۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ تائید ہوتی ہے کہ یہ کپڑا نرم و نازک ہے، جو عورتوں کے شایہ نشان ہے، مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، تو جو علت پہننے کی حرمت کی ہے وہ علت یہاں بچھانے کے اندر بھی ہو سکتی ہے جی۔ اور اسی طریقہ سے
بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ پہننا کسی حد تک زیادہ ضروری ہوتا ہے یا انسان کی حاجت ہو سکتی ہے بچھانے کے مقابلے میں. جب ضرورتاً بھی اس کا استعمال حرام ہے تو بچھانا تو بدرجہ اولا ہے. اور دیکھیے شریعت نے مجبوری میں یا یہ کہہ لیجیے اختیاری حالت میں ایک انگلی کی مقدار، 2 انگلی کی مقدار، 3 انگلی کی مقدار، 4 انگلی کی مقدار، 4 انگلی کی مقدار کہا کہ استعمال کر سکتے ہیں. پٹی لگا سکتے ہیں، یہ دونوں طرف کی جو پٹی ہے گریبان میں. اسی طریقے سے یہ جو آستین ہے اس کے کنارے پر ایک پٹی لگا دیا. جیب ہے، پاکٹ ہے، اس کے اوپر کر لیا. یا جو کپڑے کا دامن ہے، نیچے کا جو دامن ہوتا ہے کپڑے کا، یہ جو کپڑے کا دامن ہے یہاں سے ایک پٹی لگا دیا. سمجھا کہ نہیں؟ آگے سے پیچھے سے. تو اس طریقے سے ایک انگلی کے برابر، 2 انگلی کے برابر، زیادہ سے زیادہ آپ نے کہا کہ 4 انگلی کے برابر تک کی پٹی دھاڑی کے طور پر یا حاشیہ کے طور پر، کناری کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی تو پھر جب مقدار پہننے کے اندر، کپڑوں کے اندر صرف پٹی کی حد تک، کناری کی حد تک 1 سے 4 انگلی تک کا ہی جائز قرار دیا گیا ہے، تو پھر پوری چادر 6 فٹ کی، 7 فٹ کی، 8 فٹ کی بچھائی جائے اور آدمی اس پر لوٹ پوٹ کرے، جی یہ تو بالکل ہی درست نہیں ہونا چاہیے. واللہ اعلم. چلیے صاحب دوسری حدیث ہے یا تیسری حدیث کہہ لیجیے. ایک تو ابو عامر اشعری کی پڑھی تھی، ایک حذیفہ کی پڑھی تھی، یہ تیسری حدیث ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او 3 او 4 متفق علیہ واللفظ لمسلم. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا سوائے 2 انگلی کی مقدار یا 3 انگلی کی مقدار یا 4 انگلی کی مقدار کی پٹی لگ سکتی. اور حدیث کے اندر ہے کہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا تھا. جی مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ملک شام میں ایک مقام جابیہ، وہاں اپنے خطبہ دیا تھا اور وہاں فرمایا تھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا موضع اصبعین او 3 او 4، 2 انگلی، 3 انگلی، 4 انگلی کی مقدار، یعنی تھوڑی سی مقدار حلال ہے. ریشم تو مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ یہ مقدار متعین کیا گیا، الا استثناء کیا گیا. اس کا مطلب کہ اس مقدار کے زائد جو ہوگا وہ حرام ہے. صرف مختصر سی مقدار 1 انگلی، 2 انگلی، یہاں تک کہ 4 انگلی کی مقدار جائز قرار دیا گیا. کیونکہ بہرحال اگر وہ پٹی ہے، 1 انگلی کی پٹی ہے، کہیں پر 2 انگلی کی پٹی ہے، یا کوئی شال اوڑھتا ہے اس کے دونوں کنارے کے اندر 1-2 انچ کی پٹی ہے جو ریشم کی ہے، اوپر سے ڈالی ہوئی ہے خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دھاڑی کے طور پر ہو یا ایک ٹکڑا ہے یا کہیں پر پیوند کاری کی ہے، پیوند لگایا ہے کپڑے کے اوپر، یا ایمبرائڈری کی ہوئی ہے ریشم کے دھاگے سے، جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے کپڑے کا استعمال کرنے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا عرف عام میں کس نے ریشم پہنا ہوا ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ دیکھو ریشم کی اس نے کناری بنوائی ہوئی ہے. تو یہ جو قلیل مقدار ہے انشاءاللہ تعالیٰ جائز ہے. یہ ہماری شریعت کی خوبیوں میں سے اور سہولتوں میں سے ہے کہ اس نے تھوڑی سی مقدار ریشم کی بطور علامت کپڑے میں یا نشان کے طور پر یا پھر کناری کے طور پر خوبصورتی کے لیے جائز قرار دیا ہے. اللہ اعلم. آگے دیکھیے مجبوری میں، بعض مجبوری ہوتی ہے اس میں ریشم کا لباس استعمال کرنا جائز ہے. یہ حدیث متفق علیہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکۃ کانت بہما متفق علیہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، قدیم الاسلام صحابی ماشاء اللہ، ان 8 لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی. ان کی ماں شفا بنت عوف مسلمان ہوئی اور پھر انہوں نے خود عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. حبشہ کی دونوں ہجرت کی انہوں نے، تمام جنگوں میں شریک رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع زبردست کیا احد میں، اور غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے امامت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ایک رکعت مسبوق ہو گئے تھے آپ، پھر دوسری رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبوق کی حیثیت سے پوری کی. ماشاءاللہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے، مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے. سن 31 یا 32 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور اسی طریقے سے زبیر ابن العوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، جی ان کی ماں صفیہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، یہ مسلمان ہوئیں، اور زبیر بھی مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، 16 سال کے تھے.
اور دین اسلام لانے پر ان کو عذاب سے بھی گزرنا پڑا، لیکن صبر و ثبات کے ساتھ قائم رہے۔ انہوں نے بھی حبشہ کی 2 مرتبہ ہجرت کی، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جو بصرہ کے قریب ہوئی تھی حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لینے کے تعلق سے واقعہ مشہور ہے۔ سن 36 میں جنگ جمل میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یا یہ قتل کیے گئے۔ زبیر اللہ تعالیٰ درجہ شہادت نصیب فرمائے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف اسما بنت ابی بکر کے شوہر۔ آپ عائشہ بنت ابی بکر صدیق کے شوہر ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ہمزلف یا ساڑھو کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کے دونوں داماد ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے اور عبد الرحمن یہ زبیر بن عوام بھی ہوئے، دونوں عشرہ مبشرہ بالجنہ سے۔ کہتے ہیں حضرت انس کہ یہ دونوں حضرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمائی۔ رخصت گویا عزیمت نہیں ہے، جو اصل قانون اترتا ہے وہ ہے عزیمت، اور کسی حرج کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے جو اس میں سہولت اور آسانی آتی ہے اس کو رخصت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریشم حرام ہے اصلاً، لیکن مجبوری کی وجہ سے حلال کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کے لیے ریشم کی قمیص سفر کے اندر کھجلاہٹ کی وجہ سے جو ان کے جسم میں تھی، کھجلاہٹ چمڑے کے اندر جو ایک طرح کی کھجلاہٹ ہوتی ہے آدمی کی، بہت زیادہ جسم نوچتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان دونوں کے سر میں جوئیں بہت پھیل گئی تھی، سر میں داڑھی کے بالوں میں جوئیں بہت پھیل گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جو جوئیں بدن پر رینگتی تھی تو کافی کھجلانے کی وجہ سے کھجلاہٹ کافی بڑھ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا استعمال جائز قرار دیا۔ تو بعض روایت میں ہے سفر میں تھے، بعض میں ہے کہ غزوہ میں تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سفر میں ہو یا غزوے میں ہو یا آدمی حضر میں ہو، اگر اس طرح کی کیفیت ہے کہ جس میں جوں کافی پھیل گئی ہے اور اسی طریقے سے خارش اور کھجلی ہے جی، تو ایسے آدمی کے لیے استعمال ریشم کا جائز ہے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو علت یہ بتائی کہ نرم ہوتا ہے، یہ نرم تو ہوتا ہی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس لیے خارش کو آرام ملتا ہے، لیکن یہ قول مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ریشم طبیعت کے اعتبار سے ریشم کی جو طبیعت ہے وہ گرم ہے، ریشم کا لباس گرم لباس سمجھا جاتا ہے، وہ ٹھنڈا لباس نہیں ہے۔ تو یہ علت نہیں ہے، علت کچھ اور ہو سکتی ہے، شاید ریشم کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ جس کی وجہ سے جوئیں بدن پہ نہیں پھیلتی ہوں گی، یا بدن کے اندر خارش کم ہوتی ہوگی، تو ریشم کی خاصیت ایسی ہوگی اصلی ریشم کی کہ اس کی وجہ سے بدن کے اندر کھجلی پیدا نہیں ہوتی ہوگی، تو یہ خاصیت ہے ریشم کے اندر۔ باقی رہا کہ ریشم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، ریشم تو گرم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اباحت کا قول ہے، اور قاعدہ جانتے ہی ہیں ہم لوگ، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت میں محظور چیزیں، ممنوع چیزیں بھی حلال ہوتی، لیکن اس سے کوئی یہ استدلال نہ پکڑے کہ ضرورت کے وقت میں ہم حرام چیزوں کو بھی دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کے اندر شفا نہیں رکھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ چیز، وہ حرام چیز جس کو ہم نگلتے ہیں، پیٹ کے اندر لیتے ہیں، وہ مراد ہے۔ جو ظاہری بدن کے اوپر پہنتے ہیں جیسے ریشم جو حرام ہے، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ حرام شے دوا نہیں ہے جس کے اندر خباثت اور ناپاکی بذات ہی ہو، لیکن ریشم فی نفس ہی، فی ذات ہی وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ بہترین لباس مانا جاتا ہے، اور اسی لیے عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا چھونا بھی مردوں کے لیے جائز ہے، اس کا بیچنا بھی مردوں کے لیے جائز ہے، اور پٹی کے طور پر کپڑے کے اندر، کرتے وغیرہ کے اندر، عبا وغیرہ کے اندر جی سامنے جو مشائخ لوگ پہنتے ہیں، اگر مان لیجیے کہ یہاں سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک جو تطریز ہوتی ہے، ایمبرائڈری ہوتی ہے، وہ ریشم کے دھاگوں کی ہوتی ہے، تو چلیے ٹھیک ہے، اتنا چلے گا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر مجبوری کھجلی کی وجہ سے اور جوؤں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو حلال کیا، تو حرام چیزوں کے لیے بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ہم شفا کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ہرگز شفا نہیں ہے حرام چیزوں کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ دوسرے یہ کہ حرام سے مراد وہ حرام ہے جو بذات ہی ناپاک چیز ہو، ریشم بذات ہی ناپاک نہیں ہے، الحمدللہ بہت ہی صاف ستھری پاکیزہ چیز ہے، صرف اس کا استعمال ہم مردوں کے لیے حرام ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ دوا کے طور پر استعمال نہیں کرنا، جس کو استعمال کرے آدمی پیٹ میں لے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، یہ جواب ہے ان کا
کہ مراد تداوی سے محرمات حرام چیزوں سے دوا مت کرو، مراد وہ ہے جو جس کو آدمی اپنے پیٹ کے اندر داخل کرے، لیکن ظاہری امور کا اس میں دخل نہیں ہے، یا ظاہری امور اس میں داخل نہیں ہے۔ چلیے صاحب، اب دیکھیے عورتوں کے لیے حلال ہے ریشم بلا استثناء، بلا مطلق یہ بغیر کسی قید و بند کے حلال ہے، مطلق حلال ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة سیراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق علیہ، وهذا لفظ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنایا، پہنانے کا مطلب مجھے عطا کیا۔ حلہ، ایک حلہ کہتے ہیں ازار اور ردا، اوپر کا حصہ جسے بدن کو ڈھانپتے ہیں، اور نیچے کا ازار لنگی، یہ دونوں ایک ساتھ سل کر کے تیار کیے جائیں، اوپر نیچے دونوں کا لباس، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ ازار اور ردا ایک ساتھ تیار کر دیا جائے، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ عطا کیا۔ سیرا کہتے ہیں، سیرا حریر کا تھا، ریشم کا تھا۔ اب اس میں ریشم جو تھے کہتے ہیں مزلہ تھے، چادر تھی یا حلہ تھا جس کے اندر جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے، لمبی لمبی جو ہمارے پسلیوں میں ہے ہڈی، اس طرح کی پتلی پتلی ہڈی کے طریقے سے تھا، یا وہ جو ہندسہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں مثلث زاویہ ہوتا ہے، مربع ہوتا ہے، جی اسی طریقے سے مخبص ہوتا ہے، 5 کونے جس کے ہوتے ہیں، اس طرح کے نشانات پوری چادر کے اندر بنے رہے ہوں گے، یا ممکن ہے کہ اس طرح کی دھاڑیاں جیسے پسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس طرح کی ہڈیاں رہی ہوں گی ریشم کے کپڑوں کی، دھاگوں کی۔ کہتے ہیں سیرا خاص وہ کپڑا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں خالص ریشم تھا، اور اکثر شرح یہی کہتے ہیں کہ خالص ریشم تھا۔ بہرحال تو خالص ریشم رہا ہو یا ریشم کی مقدار زیادہ رہی ہے۔ جب حضرت علی نے اس کو زیب تن کر لیا تو کہتے کہ میں پہن کر کے نکلا، اور یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو پہننے کے لیے دیا ہوگا، حالانکہ یہ مراد بالکل نہ تھی، سمجھا نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، آپ کے چہرے پر غصے کا اثر میں نے واضح طور پر محسوس کیا، تو میں نے اس کو پھاڑ دیا، اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ اس کو شقق خمرن بین الفواتب، اس کی چادر بنا دو، خیمار اوڑھنی بنا دو، سر کی اوڑھنی بنا دو، اور فواتم کے درمیان، فاطمہ کی جمع، کئی فاطمہ تھی ان کے یہاں، ایک تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ تھی رضی اللہ عنہا وارضاہا، اور فاطمہ بنت اسد ابن ہشام، فاطمہ بنت اسد ابن ہشام ان کی والدہ تھی علی رضی اللہ عنہ کی، اور فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب جو نبی کے چچا تھے، ان کی بیٹی فاطمہ تھی، تو چچا کی بیٹی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے فاطمہ بنت شیبہ ابن ربیعہ جو ہے ان کے بھائی عقیل کی بیوی تھی، تو کئی 5 فاطمائیں گھر میں موجود تھیں۔ بہرحال تو ان کے درمیان انہوں نے تقسیم کر دیا، اور سب کی اوڑھنیاں بن گئی، ماشاءاللہ۔ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مردوں کے اوپر ریشم حرام ہے، اور یہ کہ حلہ جو ہے وہ خالص ریشم کا تھا، ورنہ اگر صرف دھاری ہو اور اس میں دھاگے کم ہو دوسرے دھاگوں کے مقابلے میں، خالص ریشم کے دھاگے، تو پھر وہ حرام نہیں۔ اور دوسرا استدلال یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے مطلقاً ریشم حرام ہے، بلکہ اس بات کے اوپر کئی اہل علم نے، علامہ ابن عبد البر نے، علامہ نووی نے اجماع نقل کیا۔ اچھا، اگر کوئی شخص کسی کے یہاں کوئی ہدیہ بھیجے ایسا جو مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو ہم کو دلیل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے استعمال نہیں ہے۔ اگر ریشم کی چادر کسی نے بھیجی، ریشم کا کرتا کسی نے بھیجا، ریشم کا کوئی کپڑا بھیجا، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ ریشم ہے اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ ریشم خالص ہے، ہم جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے حرام۔ تو تحفہ تو کوئی دے سکتا، تحفہ دینے کا مطلب یا تحفہ لینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو پہن لیجیے، آپ کو اس نے دیا ہے، اب آپ اس کو گھر والی کو دے دیجیے، خاتون میں دے دیجیے، تقسیم کر دیجیے، بیوی کو دے دیجیے کیونکہ اس کے لیے مباح ہے، حلال ہے، یا اس کو بیچ دیجیے، پیسے سے اس کی قیمت سے فائدہ حاصل کیجیے۔ یہ عام طریقے سے شادی بیاہ میں ہمارے علاقے میں سونے کی انگوٹھی گفٹ کرتے ہیں لڑکے کو، اور ہاتھ لیتے ہیں، اور کچھ بیوقوف دولہا جو ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی بڑھا دیتا ہے کہ اس کو پہنا دے،
لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے وہ اس کو لے کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں، شادی بیاہ میں سونے کی زنجیر پہن کر کے آتے ہیں گلے میں، اور اسی طریقے سے انگوٹھی بھی پہنتے ہیں جی، اور کہیے بھی تو انسنی کر دیتے ہیں۔ اس اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ حلال سمجھتا ہوں، لیکن بس مسکرا کر کے یا شرمندہ ہو کر کے رہ جاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز دے آپ کو، ریشم دے، سونا دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو استعمال کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، بلکہ حدیث بخاری میں بھی ہے کسی لفظ بدل کر کے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بہترین حلہ دیکھا، قبا دیکھا، دیباج یا حریر کا، کہا کہ یا رسول اللہ کاش آپ اس کو خرید لیتے اور جمعہ اور عیدین کے لیے اور وفد کے استقبال میں جو ڈیلیگیشن آتا ہے کیا اس کا استقبال کرتے۔ آپ نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس حلے کو یلبس ھذہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، اس کو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں، اللہ اکبر، یعنی کفار کا لباس ہے۔ مردوں کے لیے یہ ایسا ہے جیسے کہ کافر کا لباس۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلہ سیرا دیا حضرت عمر فاروق کو، تو وہ متعجب ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو حلہ یا تاریت کے بارے میں ایسا اور ایسا کہا تھا، اور آپ نے مجھے ریشم کا حلہ بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا ہے آپ کے سامنے، آپ کے اس لیے نہیں کہ آپ اس کو پہنیں، بلکہ اس لیے کہ لتستمتع بہا لتنتفع بہا، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ لتبیعھا وتصیب منھا حاجتک، اس کو بیچ دیں، قیمت سے اپنی ضرورت پوری کریں، یا کسی کو دے دیں، عورتوں میں کسی کو دے دیں، یا کسی مشرک کو دے دیں، ہدیہ دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں جائی بھائی جو مکہ میں تھے، ان کے ماں شریک بھائی، ان کے یہاں بھیج دیا ہدیہ۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس کو پہن لیجیے، دیکھنا ہے کہ وہ مباح ہے ہمارے لیے استعمال کہ نہیں، ورنہ وہ اگر بیچنے کی چیز ہے تو آپ اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائیے۔ چلیے سر، چھٹی حدیث اس باب میں، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال احل الذهب والحریر لاناس امتی وحرم علی ذکورہم، یہ روایت آئی تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیے گئے ہیں، وحرم علی ذکورہم، اور امت کے مردوں پر حرام کیے گئے ہیں۔ رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ، حدیث شواہد کے اعتبار سے صحیح ہے، حدیث شواہد کے اعتبار سے صحیح ہے، ورنہ یہ جو حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری کی احمد اور نسائی میں، اس کی روایت سعید بن ابو ہند نے کی ہے ابو موسیٰ سے، سعید بن ابو ہند نے، اور سعید بن ابو ہند کی ملاقات ابو موسیٰ سے ہے ہی نہیں، تو حدیث منقطع ہے۔ لیکن اس مضمون کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو داہنے ہاتھ میں لیا اور سونے کو بائیں ہاتھ میں، اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ریشم حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے، بلکہ کہا نا کہ اس کے اوپر کچھ علماء نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا۔ اور بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، بڑا ابن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے ہمیں روکا، اس کے اندر یہ نہان خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ وہ پہلے بھی کہا تھا کہ ریشم اور سونا بچوں کو بھی نہیں پہنانا چاہیے، کیونکہ ذکور امتی کا ذکور رجال نہیں کہا ہے، مرد کی جو بالغ پر اطلاق ہوتا ہے اور بچے نابالغ پہن سکتے، ذکور کا ہے، ذکر مذکر، یہ صغیر کبیر سب کو شامل ہے۔ لہٰذا بچے کو اس عموم سے نکالنا اور پیار سے بچوں کو سونے کی زنجیر لڑکا ہے پہنا دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ ابھی نابالغ ابھی مکلف نہیں ہوا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس عموم میں یہ بچے بھی داخل ہیں، اور عموم سے بچوں کے اخراج کی کہ بچوں کو شامل نہیں ہے یہ حدیث، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو ریشم اور سونا علی الاطلاق مطلق بلا قید و بند عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ریشم کے تعلق سے مردوں کے لیے بات آ گئی کہ 1 انگلی کے برابر، 2 انگلی کے برابر، 3 4 انگلی کے برابر تک کی پٹی لگائی جا سکتی ہے، یا خارش اور کھجلی وغیرہ ہو، یا جو وغیرہ بدن میں کافی پھیل گئی ہو یا پھل گئی ہو، پیدا ہو گئی ہو، تو اس کا استعمال ضرورت کے وقت تک جائز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب زیور کی کوئی سی بھی قسم حلال ہے عورت کے لیے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونا اور زیور میری امت کے لیے حرام ہے، تو وہ راؤنڈ شیپ ہو کہ بٹن کی شکل میں ہو،
محلق ہو کہ غیر محلق ہو، راجح قول جماہیر امت محمدیہ کا یہی ہے، توق ہو، توق پہنے، یا عورت ہار پہنے، یا انگوٹھی پہنے، یا کنگن پہنے، یا پازیب پہنے، ساری کچھ چیزیں، یا بالی پہنے، سب جائز ہے۔ اور اس عموم کی حدیث وہ بھی ہے کہ صاحب حضرت صحیحین کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں، کوئی عید الفطر رہی ہوگی یا عید الاضحیٰ، غالب ہے کہ عید الفطر، اس موقع پر آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، اور وہ حدیث مشہور ہے کہ کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور شوہر کے احسانات کی ناقدری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، لہٰذا صدقہ کرو۔ تو عورتیں کان کی بالی اور ہاتھ کی انگوٹھی اور بڑی بڑی انگوٹھی اور ہار اور گلے کی چین وغیرہ کو ان کے ہاتھ گردن تک اور کانوں تک اور ہاتھوں تک انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں جو بالیاں وغیرہ تھیں، انگوٹھیاں تھیں، وہ سب حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال رہی تھی۔ اور قرآن نے کہا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ عورتیں جو زیورات میں پلتی ہیں اور لڑائی اور جھگڑے کے موقع پر یا بحث و تکرار کے موقع پر اپنی باتوں کو بہت واضح طریقے پر انجام نہیں دے سکتی۔ تم لوگوں نے بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کی ہے جی، اور اپنے لیے تم کو بیٹا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ تو چلیے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح قول یہ ہے کہ زیور سونے چاندی کا جو بھی ہو، راؤنڈ شیپ ہو یا غیر راؤنڈ شیپ ہو، جیسا بھی ہو، وہ سب الحمدللہ جائز ہے۔ آگے آئیے، حدیث ہے 7ویں حدیث، عن عمران بن حسین ان رسول اللہ قال ان اللہ يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته علیہ، رواہ البیہقی۔ حدیث ٹھیک ہے، حدیث کی صنعت صحیح ہے، اور کئی ایک روایت اس کی تائید میں بھی آئی ہے، جیسے عمر بن شعیب کی روایت ہے، ترمذی میں سند حسن ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندوں کے اوپر دیکھا جائے۔ جی، اور بھی کئی سند ہیں، اس موضوع کی کئی روایتیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد نعمۃ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، یحب محبوب رکھتا ہے، اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی بندے پر، جب کسی بندے پر کوئی نعمت کرے تو اس نعمت کا، اپنی اس نعمت کا اثر بندے کے اوپر دیکھے۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو یہ بات محبوب ہے، اللہ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ جس بندے پر اس نے نعمت فرمائی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا اثر اس کے لباس سے، اس کے مکان سے، اس کے خورد و نوش سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ہے، اظہار نعمت۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب بندے پر اس نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو بندے کے لیے مستحب ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرے، اس کے لباس میں، پوشاک میں، مکان میں، رہن سہن میں واضح فرق ہو۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ پھٹے حال ہے، دیکھنے سے، لباس پوشاک سے فقیر معلوم ہوتا ہے، محتاج معلوم ہوتا ہے، کہ کوئی محتاج اگر اس کی طرف جانا بھی چاہے، صدقہ اور خیرات کے لیے اگر کچھ کہنا بھی چاہے، تو اس کا خستہ حال دیکھ کر کے وہ پلٹ جائے گا کہ بھائی یہ تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا معلوم ہوتا ہے، یہ کیا ہم کو دے گا۔ اور آدمی جیسا اچھے لباس پوشاک میں ہوتا ہے، صاف ستھرے لباس میں ہوتا ہے، جو مالداروں کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو فقیر مسکین اس کے پاس جاتا ہے اور اپنی حاجت پیش کرتا ہے۔ بہرحال تو نعمت کا اثر بندے کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اہل نصوص جو شریعت کی ہے وہ 2 قید لگاتی ہے کہ نعمت کا اثر ہونا چاہیے مگر اسراف کی حد تک رہے، اسراف کی حد تک رہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری یہ کہ نعمت، اچھا لباس پوشاک پہنے، اچھی سواری استعمال کرے، لیکن مقصد آپ کا فخر و غرور کا اظہار نہیں ہو، تکبر اور غرور نہیں ہو، یا فقراء کی دل آزاری، دل شکنی، یا ان کو نظر حقارت سے دیکھنا ہرگز آپ کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر، وہ آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن کبھی مقصد نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار آپ عام سے لباس میں بھی ہوتے ہیں، عام سے لباس میں بھی ہوتے ہیں، تواضع للہ، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہوئے، اور اپنے نفس کو توڑنے کی خاطر، تاکہ اس نفس کے اندر کبھی کبر و غرور پیدا نہیں ہے، تو کبھی کبھی آپ عام آدمی کے صورت میں بھی نظر آ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی بات ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی عام لباس کے اندر ہونا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ آدمی کبھی کبھار تجمل چھوڑ دے، زیب و زینت چھوڑ دے اور عام لوگوں جیسا لباس پہنے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، یہ تواضع ہے،
اور نفس کثر نفس ہے، تکبر اور ترفع سے آدمی اپنے نفس کو توڑنا چاہتا ہے، اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے، لیکن دائمی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جب دیکھو تو فقیر کا لباس پہنے ہوا ہے اور فقیر صورت اور مسکین صورت نظر آ رہا ہے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے جی۔ لیکن وہی ہے کہ نعمت کا اثر صاحب نعمت پر ہو بلا تکبر کے، بلا اسراف کے جی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، درمیان کی رائے اختیار ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آگے روایت ہے، یہ بھی ریشم کی ایک خاص قسم ہے اور ایک خاص کلر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القسی یا قسی، قسی یا قسی، قاف کے فتح یا قاف کی کسرہ کے ساتھ، والمعصفر، رواہ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال رأى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین فقال امک امرتک بہذا، رواہ مسلم۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسی کے لباس سے، قسی مصر میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں ریشم کے کپڑے تیار ہوتے تھے، اسی نسبت کی طرف اس کو قسی یا قسی کہا گیا ہے، بڑی قاف سین مشدد اور یا مشدد، قسی یا قسی۔ اور معصفر، معصفر ایک خاص پودا ہوتا ہے جس کے اندر جو کلیاں لگتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، اس کا رنگ آتا ہے لال، اس سے کپڑا رنگ دیا جائے۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسی لباس سے، ظاہر ہے کہ مرد کے لیے ہے، اور معصفر رنگ سے منع فرمایا، مسلم کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے اوپر 2 معصفر کپڑے، وہی معصفر جو خاص پودا ہے جس کے پھول کو سے رس نکالنے کے بعد، عرق نچوڑنے کے بعد کپڑے کو اگر رنگ دیا جائے، ریشم کا کچھ کپڑا ہو اور کچھ اور بعض اس میں دھاگے کالے ہوں، مگر ریشم کے دھاگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس میں رنگ دیا جائے تو ایک لال سا کلر پیدا ہو جائے، تو یہ معصفر رنگ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا، یہ مسلم کی روایت ہے، جب 2 معصفر کپڑے یہ پہنے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، تو کہا کیا تمہاری ماں نے ایسا حکم دیا ہے تم کو؟ بتائیے، تو اگر کوئی کہے کہ تمہاری تربیت عورتوں جیسی تربیت ہے، یا لگتا ہے کہ کسی عورت نے تربیت کی ہے کیا تمہاری، مطلب ناقص تربیت، جو مطلب کرے گا کہ تمہاری ماں نے تم کو یہ پہننے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ عورتوں کا لباس، تو عورت قسی پہن سکتی ہے، معصفر پہن سکتی ہے، مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ اب اس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لال لباس تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ حدیث آپ جانتے ہی ہیں کہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال حلے کے اندر بڑے خوبصورت لگتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے تھے اور میں نے آپ کو لال حلہ میں دیکھا، آپ سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، اچھا آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا تھا، ما رأیت شیئا، کسی چیز کو نہیں دیکھا جو آپ سے بہتر ہو، آپ سے خوبصورت ہو۔ تو اب اہل علم نے کہ معصفر بھی لال ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال حلہ آپ نے زیب تن کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لال حلہ پہنا تھا وہ خالص لال نہیں تھا، بلکہ دھاڑیاں اس میں لال تھی، جیسے شماغ پہنتے ہیں نا آج کل، شماغ جو عورتیں ہیں لال، تو دیکھتے ہیں نا کہ لال ہوتا ہے اور بیچ بیچ میں سفید بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے دور سے لال دکھتا ہے۔ علامہ ابن القیم نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ وہ لال نہیں تھا، خالص لال نہیں تھا، لال دھاڑیاں تھیں، حالانکہ جب راوی کہتے ہیں لال حلہ ہے، لال دھاڑیاں نہیں کہہ رہے، اس لیے دوسرے علماء نے اس تعویل کو کنڈم کیا ہے، کہا نہیں صاحب جب لال ہے تو لال ہے۔ تب اب کیا جواب دیں گے اس روایت کا کہ آپ نے معصفر جو کپڑا رنگ کا جو کپڑا ہے جس کو معصفر رنگ میں رنگ دیا گیا تھا، تو اس کا جواب جو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور ان سے قبل علامہ حافظ ابن حجر نے وہی لال جو حلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا اس سلسلے میں جو اقوال ہیں ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ صاحب لال حلہ جائز ہے، صرف معصفر کا رنگ جائز نہیں ہے، معصفر کا رنگ نہیں ہے۔ تو یہ قول شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کوئی بھی رنگ آدمی پہن سکتا ہے، خالص کالا پہن سکتا ہے، خالص ہرا پہن سکتا ہے، خالص لال پہن سکتا ہے، کوئی اور کلر کا ڈیپ کلر، ہلکا کلر جیسا چاہے پہنے، مکمل لال بھی پہن سکتا ہے انشاءاللہ۔ جو عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ صاحب مکروہ ہے، اور ایک شخص نے لال کپڑا پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر دیا، جواب نہیں دیا، جو ترمذی کی روایت ہے وہ سند ضعیف ہے، تو آپ نے لال حلہ پہنا ہے، لیکن خاص معصفر کا رنگ جو اس خاص پودے کا رنگ ہوتا ہے اس کے استعمال کو ناجائز قرار دیا۔ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔
کہ النہی و مختصم بما سبق بالاسفر، معصفر جو کپڑا ہو جو خاص اسفر کے رنگ سے رنگا گیا ہو اس کے لیے یہ ممانعت ہے. دوسرا لال رنگ اس کے اندر داخل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لال حلہ پہنا ہے. دیکھیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تعویل نہیں کر رہے ہیں کہ لال حلہ تھوڑا لال دھاڑی ہے، نہیں یہ تعویل نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصفر سے منع کیا، خاص معصفر سے لال کپڑا مراد نہیں ہے. اچھا تھوڑی سی اگر جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگر دو انگلی ایک انگلی کے برابر اگر پٹی ہے دامن میں ہے یا کف کے اوپر ہے تو یہ سب چلے گا. مردوں کے لیے بھی جو کہا تھا شروع میں وہ بات یہاں آ گئی. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ 10ویں حدیث ہے اس باب کی. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک جبہ نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں جیب، یہ جو پھٹن ہے اس کو جیب کہتے ہیں، گریبان جس سے سر داخل کرتے ہیں، کمین یہ جو آستین ہے جس میں ہاتھ داخل کرتے ہیں، ہاتھ کو نکالتے ہیں، اسی طریقے سے فرجین جو کپڑے کا نچلا حصہ جو پہنتے ہیں ابا وغیرہ تو آگے سے یا پیچھے سے جو نیچے سے تھوڑا کٹا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو، تاکہ پاؤں پھنسے نہیں، تھوڑا سا آگے سے کٹا ہوتا ہے سامنے سے نیچے حصے سے ایک آدھ بالش کے برابر اور پیچھے سے تاکہ چلنے میں آسانی ہو، وہ فرجین ہوا. تو کہا کہ ان سب مقامات پر دیکھا کہ پٹی لگی ہوئی تھی ریشم کی، بدی باج ریشم کی تھی. کہتے ابو داؤد کی روایت ہے اور اصل حدیث کی مسلم میں ہے، اور وہاں کچھ اس قدر بھی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ تھا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے لے لیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. اب کہتی ہیں کہ ہم اس جبے کو دھوتے تھے اور مریضوں کو پلاتے تھے پانی تاکہ اس کو شفا یابی ہو، شفا حاصل. اللہ اکبر. اور امام بخاری نے ادب مفرد میں ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو جس میں پٹیاں لگی ہوئی تھی ریشم کی جا بجا اس کو وفد کے لیے اور جمعہ کے لیے پہنا کرتے تھے. بہرحال حدیث جو ہے اسماء بنت ابی بکر والی اس کے اندر کہتے ہیں کہ مغیرہ بن زیاد نام کا شخص متکلم فی ہے، جب ثقات کی مخالفت کرے تب یہ آدمی قابل حجت نہیں رہتا. بہرحال یہاں مخالفت نہیں ہے، اسی لیے یہ عمل جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد کے لیے جمعہ کے دن پہنتے تھے، سند حسن ہے. جبہ تیالسیہ تھا، بہت کشادہ کپڑا تھا، آگے سے کھلا ہوا تھا، جس کو کپڑوں کے اوپر آپ پہنتے تھے. تیلسان کہتے ہیں موٹے جبے کو، موٹا کپڑا تھا، ریشم موٹا تھا یا جبہ موٹا تھا، اس کے اوپر مخفوفۃ الجیب کہتے ہیں کہ گریبان میں پٹی جو لگی ہوئی تھی ایک دوسرے کے اوپر کپڑا جو چڑھا کر کے جو سلتے ہیں، یہ تو کرتا ہے نا ہمارا، اور یہ جو کنارہ دیکھ رہے ہیں گریبان کا اس کے اوپر ایک پٹی سی لگا دی، اوپر سے رکھ کر کے سل دیا، اسی کو مخفوفہ کہتے ہیں. کہ جیب کے اوپر یہ جو گریبان ہے اس کے اوپر پٹی لگا دی تھی، اور اسی طریقے سے کمین آستین کے اوپر پٹی لگا دی تھی کنارے میں، اور اسی طریقے سے فرجین جو نیچے سے پھٹا ہوا تھا کپڑے کا آگے سے یا پیچھے سے جو ہوتا ہے نیچے کی طرف سے اس کو استعمال کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حلہ استعمال کیا. اور یہ کہ جمعہ کے دن، عیدین کے دن وفود کے استقبال میں، محفلوں میں حاضری میں دینے میں، جہاں عام اجتماعات ہے لوگوں کے، اچھا کپڑا پہن کر کے جانا چاہیے. اور ایک بات بہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے شفا حاصل کرنا، تبرک لینا جائز ہے. یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی کیونکہ اللہ نے آپ کی ذات میں برکت رکھی تھی اور آپ سراپا بابرکت تھے، اس لیے لوگ آپ کے پسینے سے، آپ کے وضو کے قطرات سے، آپ کے تھوک کھاڑے سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، شفا یابی حاصل کرتے تھے. یہ چیز صحابہ کرام سے کے لیے نہیں ہے. ابو بکر عمر جو سادات اولیاء میں ہیں، بلکہ سادات اولیاء ہیں، اولیاء میں ہیں کیا، اولیاء سادات ہے، اولیاء کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر امت میں کوئی نہیں. کسی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پسینہ اپنے بدن پر تبرک کے لیے نہیں ملا ہے. کسی نے اپنے بچے کے لیے تہنیک کرا کر کے کھجور چبا کر کے تھوک جو بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے وہ تھوک نہیں ڈلوائی. تو یہ جب ابو بکر عمر سے لوگوں نے نہیں کروایا ہے تو ان سے جو کمتر ہے، بدرجہ کمتر ہے، وہ تو بدرجہ اولا تبرک کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے جو بعض شراح حدیث کے امام نووی خاص طریقے سے، اور کبھی کبھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی، جب اس طرح کے تبرک کی حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ صالحین سے تبرک حاصل کرنا درست ہے. لا حول ولا قوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صالحین پر قیاس نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ظاہر سب پاکیزہ تھا، لیکن آپ دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے. صحابہ کے ساتھ کسی نے نہیں کیا، پھر اس میں خود اس شخص کا بھی گھاٹا ہے جس کے ساتھ آپ تبرک کر رہے ہیں.
ہاتھ مل رہے ہیں، پسینہ مل رہے ہیں، اس کے ہاتھ جسم پر ہاتھ مل کر کے پھیر کر کے پھر اپنے بدن پر تبرک کے لیے پھیر رہے ہیں، وہ شخص بھی سمجھے گا کہ ہم بہت پہنچے ہوئے پیر اور بزرگ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ دروازہ کھل جائے گا غلو اور شرک کا. نسأل اللہ السلامہ واللہ تعالی عالم. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر لباس پر تصویر ہو تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ تصویر اگر کپڑے پر جاندار کی بنی ہوئی ہے تو حرام ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، کیونکہ کپڑے کا مطلب ستر پوشی ہے جو حاصل ہے. لیکن آپ چونکہ جاندار کی تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس لیے وہ حرام عمل ہے، اس کے لیے گناہ آپ کو الگ ہوگا. لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے ستر پوشی ضروری ہے، اور وہ ستر پوشی بہرحال وہ تصویر والے پردے سے بھی حاصل ہے. تو صحیح قول یہ ہے اہل علم کا کہ نماز ہو جائے گی، اور تصویر والے کپڑا پہننے کے کا الگ سے آپ کو گناہ ہوگا. مصور وہ کپڑا جس پر تصویر ہو جاندار کی. جی